बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं रावलपिंडी से अगवा पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून के अगवा केस का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान हबीब ने साबिका बीवी वजीहा सवाती को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर वजीहा सवाती की लाश लकी मरवत से बरामद कर ली है। रावलपिंडी पुलिस की टीम लाश को रावलपिंडी लाएगी। सीपीओ रावलपिंडी साजिद कयानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीहा कत्ल केस में साबिक शौहर रिजवान, इसका वालिद और एक और मुलजिम गिरफ्तार है। मुलजिमान 4 रोजा रिमांड पर पुलिस की हिरासत में हैं। खातून को रावलपिंडी में ही कत्ल किया गया और अगले रोज ही लाश खैबर पख्तूनख्वा में ले जाकर दफन कर दी गई। केस की अहमियत के पेश नजर वजीर आला पंजाब आईजी पंजाब भी इसे देख रहे हैं। तफ्तीश के जो हमारी चीज़ें थी उसके मुताबिक हम चलें। उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बीइंग अमेरिकन नेशनल, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि वो ज़ाहिर अपने नेशनल के लिए मालूमात लेना उनका हक है, उनके मुल्क का सिटीज़न है, वो करते हैं। साथ साथ उनके पास जो मालूमात थी, जो वहाँ पे उनके जो बाकी डिटेल्स हैं, वो अभी अगेन मैं इस वक्त शेयर नहीं करना चाहता आपसे, वो उन्होंने हमारे हवाले की थी, हमें बताया था जो हमें तफ्तीश में हेल्प करें या आगे प्रोसिक्यूशन में हेल्प करेंगी या इशू को समझने में हेल्प करेंगी। तो ऐसा उस तरह की कोई बात नहीं है। अब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है और हमने गिरफ्तार की है। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस से तालिबा को अगवा करने की कोशिश पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मरकजी मुलजिम सफ्तर वसान के वालिद मुतासिरा तालिबा से मुआफी मांगने उसके घर पहुंच गए। मुस्तकबिल में ऐसा वाकया ना होने की यकीन दहानी भी कराई। 2 रोज कबल मुलजिम सफ्तर वसान ने साथियों के हमरा खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस से तालिबा को अगवा करने की कोशिश की थी। सिंध हाई कोर्ट ने वाकये का आज खुद नोटिस लेते हुए DIG सक्खर, डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर और रजिस्ट्रार शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी को 28 दिसंबर को रिपोर्ट समेत तलब कर रखा है। और अभी अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है। मुतासरा शख्स बैरून मुल्क से नहीं आया, सिर्फ कराची की ट्रैवल हिस्ट्री है। राब्ते में रहने वाले तमाम अफराद को ट्रेस कर रहे हैं। इससे पहले कराची की खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में मजमूई केसेस की तादाद अब 2 हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़िया कहते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए हेल्थ टीमें तैयार हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला माजी की तरह किया जाएगा। शहरी अगर बूस्टर वैक्सीन के अहल हैं तो बूस्टर लगवाएं। कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उन्हें वतन वापस आना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का चिश्तिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ अदालत से भगोड़े हैं, इसीलिए उनके वीज़े में तोसी नहीं हो सकती। चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म अपनी उम्र कैद पाकिस्तान आकर पूरी करें। अब कहा जा रहा है उनकी एस्टैब्लिशमेंट से डील हो चुकी है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ मुल्क आकर अदालत में पिटीशन डालेंगे। इस पिटीशन के जरिए नवाज शरीफ को अहल करार देकर इलेक्शन लड़ाया जाएगा। नवाज शरीफ के इनकलाब का बुखार उतर चुका। उनके हवारियों और अवाम को बता दूं, झूठा शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं हो सकता। हमने इनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया और ना करेंगे। ये आकर यहाँ पर अपनी जेल की टर्म पूरी करें। यहाँ पर वो अदालत से भगौड़े हैं तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो भगौड़ा नवाज शरीफ था, क्या वो इनकलाबी हो गए हैं? अब वो इनकलाब बर्पा करेंगे कि नहीं? अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है। अब नवाज शरीफ की एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं और वापस आकर अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी जिससे उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अगर एक बंदा झूठा, काज़ब, मक्कार, धोखेबाज साबित हो जाए तो वो इलेक्शन के लिए अहल ही नहीं है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। उन्होंने ट्वीट किया, आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, हवाओं का रुख अब आपका नहीं, रोशनी हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाती है और पाकिस्तान में यही हुआ। इमरान खान, अल्लाह का खौफ करो, तुमने जो सुनहरे ख्वाब दिखाए एक एक करके बिखर गए। नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर डाला। हमजा शहबाज की हुकूमत और वजीर आजम पर वार। रहनुमा नून लीग कहते हैं इमरान नियाजी ने जो कुछ किया कौम उसका हिसाब जरूर लेगी। तमाम मुल्की मसाइल का हल आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, लाखों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घरों का दावा किया, हजारों बेघर हो गए। आज गुस्सा जरूर है कि इमरान नियाजी
یہ قوم، یہ پاکستانی قوم جتنے ٹوٹے صف پاک دکھائے تھے، ایک ایک کر کر وہ خواب چکنا چور ہوئے. نیا پاکستان کیا بننا تھا، آپ نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کر دیا. اس قوم کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے، آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تمہیں ان کے دکھوں کا جواب ضرور دینا پڑے گا. اور رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق کہتے ہیں ملک کے استحکام کے لیے مارا ماری کی سیاست سے جان چھڑانا ہوگی. موجودہ حکمرانوں نے نواز شریف سے بغض میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. خواجہ سعد رفیق نے کہا ملک اور قوم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں اور دیگر سٹیک ہولڈرز مل کر ملک میں جمہوریت اور آئین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کریں. خواجہ سعد رفیق نے حکومت کو سیاسی جماعتوں سے ورکنگ ریلیشن رکھنے کا مشورہ بھی دیا. اگر ہم نے اپنے ملک کو متحد رکھنا ہے تو پھر یہ مارا ماری، پکڑا پکڑائی اور ایک دوسرے کا منہ کالا کرنا اور مطلب کہ لوگوں کو ڈی جی نیب لگا دینا بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے کہ پھر رگڑا لگائے گا، یار یہ دھندا چھوڑ دو. مہربانی کریں، ملک کو چلنے دیں. ہم اپنی جماعتوں کو منظم کریں، ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. ملک کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آتا ہے، وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، سلام لینے کا روادار نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت کا حکمران اگر سیاست دان ہے تو وہ سیاسی جماعتوں سے، سیاسی قوتوں سے ایک ورکنگ ریلیشن تو رکھے. موجودہ حکمرانوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو بحران زدہ کر دیا. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے نااہلوں سے چھٹکارا پانا ہوگا. تحریک آزادی پاکستان کی بنیادی ذاتی مفادات نہیں، عوامی مفادات پر رکھی گئی تھی. ترقی یافتہ پاکستان صرف تصاویر سے نہیں، ڈسپلن سے بنے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا. اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل مقرر، پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان کے صدر مقرر، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے. عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا. گزشتہ روز اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات میں غیر متوقع نتائج پر پارٹی کے تمام تنظیمی عہدے تحلیل کر دیے تھے. رپورٹ دیکھیے. بلدیاتی انتخابات میں خراب نتائج، کپتان نے فیلڈ میں تبدیلی کر دی. پارٹی عہدوں میں رد و بدل. اسد عمر نئے سیکرٹری جنرل، پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان کے صدر مقرر کر دیے گئے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے. عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا گیا. گزشتہ روز اجلاس میں پارٹی کا نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینے کے لیے 21 رکنی آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے ٹکٹس کا معاملہ بھی دیکھے گی. کسی رشتہ دار کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ مرکزی سطح پر ہوگا. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے حکومتی اتحادیوں کو توڑا جائے، مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کو مشورہ. اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا رابطہ ہوا ہے. نمبرز گیم پوری کرنے پر تحریک جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا. اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 172 اراکین کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے کئی حکومتی اراکین بھی اسپیکر کے خلاف ووٹ دیں گے. سابق اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف بغیر تیاری اور ہوم ورک کے تحریک پیش کرنے کا فائدہ نہیں، مناسب وقت پر تحریک لائیں گے. پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو تحلیل کر کے بیوروکریسی راج نافذ کرنے کی تیاری. ذرائع کے مطابق کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں متعدد ممبران نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کمشنرز کی بجائے ڈپٹی کمشنرز کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کی تجویز دی ہے. اور نون لیگ کو خیبر پختونخوا، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں امیدوار نہیں مل رہے. حسان خاور کی اپوزیشن پر تنقید، کہا نظریاتی سیاست ہی پورے ملک کو متحد رکھ سکتی ہے. تحریک انصاف کے علاوہ ملک میں کوئی نظریاتی جماعت نہیں. کرسمس کے حوالے سے تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حسان خاور نے کہا پاکستان میں کئی قوتیں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، تمام اختلافات بھلا کر پاکستان کو خوشحال بنانا ہے. آج سب سے پہلے تو میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم آج ان کی خوشیوں میں شریک ہیں. آج اگر میں ٹیکس چوری کرنے کو سوچوں گا تو شاید میرا بھلا ہو پر ملک کا نقصان ہوگا.
یہ بھی ڈسپلن کا پارٹ ہے. یہ ڈسپلن ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں لے کے جانا ہے, چاہے وہ گورننس ہو, چاہے وہ رول آف لا ہو, چاہے وہ اکانومی ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اندر کہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے اور ہم وہ لا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک پارٹی انٹروسپیکٹ کری, ہم نے دیکھا, ہم نے کہا کہاں پہ ہمیں اپنے ڈسپلن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم قائد کی یوم پیدائش پہ یونٹی فیتھ ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ڈسپلن پارٹی کے اندر بھی تو ہونا چاہیے نا, اور اسی ڈسپلن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں نایاب برفانی چیتے کی فوٹیج شیئر کر دی ہے. فوٹیج گلگت بلتستان کے علاقے کھپلو کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ فوٹیج شیئر کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں نایاب برفانی چیتے کی یہ فوٹیج شیئر کی ہے. فوٹیج گلگت بلتستان کے علاقے کھپلو کی ہے. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے, تیرا احسان ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر کراچی میں ان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے گارڈ کے فرائض سنبھالے. گورنر سندھ عمران اسماعیل, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی بھی کی. کہا کہ مسلمانوں کے لیے آزادی اور جمہوری ریاست کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا. ہمیں پاکستان کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلانا ہوگا. مزار قائد کراچی میں گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پی ایم اے کاکول کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے, سلامی پیش کی. پریڈ ایجوڈنٹ کی آمد کے بعد اکیڈمی صوبیدار میجر نے گارڈ کی کمان پریڈ ایجوڈنٹ کے سپورٹ کر دی ہے. کمانڈنٹ پی ایم اے میجر جنرل عمر احمد بخاری نے پریڈ کا معائنہ کیا. مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی مزار قائد پہنچے. میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا یوم قائد اعظم اور کرسمس کی خوشی میں گرین لائن بس سروس کی خوشی بھی شامل ہو گئی. آج کراچی والوں کے لیے تیری خوشی کا دن ہے, اس لیے کہ کرسمس اور قائد کی برتھ ڈے کے علاوہ آج گرین بس کا بھی افتتاح ہو گیا ہے. لوگ آج اس پہ سفر کر پائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مسلمانوں کے لیے آزاد اور جمہوری ریاست کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں یہ اپنا پیارا ملک دیا تھا, ان کی ویژن کے مطابق ان کا جو سبق تھا کہ ملک ایک جمہوری ملک, ایک ایسا ملک جہاں پہ ہر شخص اپنے مذہب کا کھلے عام اس کو فالو کر سکے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا. مملکت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لیں گے. ہمارے اپنے اختلاف کتنے ہی کیوں نہ ہوں, پاکستان رہتی دنیا تک اور قیامت تک وجود میں رہے گا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سال میں 3 بار 14 اگست, 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو منعقد ہوتی ہے. ہم سب کو پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے قائد کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. قائد اعظم کے یوم پیدائش پر صدر مملکت وزیر اعظم عمران خان سمیت اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے قوم کو مبارکباد کا پیغام دیا. کہا ملک میں حقیقی ترقی کے لیے ہم سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کو ترجیح دینا ہوگی. سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان قومی یکجہتی فورم کے زیر اہتمام بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 145ویں جشن ولادت کے حوالے سے تقریب ہوئی. مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا. تقریب میں پاکستانی اسکول کی بچیوں نے والہانہ انداز میں خصوصی نظم اور تقاریر سے بابا قوم کی خدمات پر روشنی ڈالی اور سب نے مل کر قائد اعظم ڈے کا کیک بھی کاٹا.